وللہ الحمد علی جزیل المواہب والمنن واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی السر والعلن واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ونور النبی ابہا واحسن. معاشر الحاضرین، اعلموا ان الدنیا دار الاقدار والحزن ودار المصائب والفتن ودار قصرت قصرا قدرت بالحسین والحسن. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں کو درود پاک یاد ہو، پوری ایمانداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ بارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ زور سے پڑھنے کو کہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زور کس کو کہتے ہیں، تو ایک بار اور ذرا بلند آواز سے درود پڑھ کے بتائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. کرم حضور کا جب بھی شریک ہو جائے، کرم حضور کا جب بھی شریک ہو جائے، میرے نصیب میں جنت کی بھیک ہو جائے. درود شافع محشر کہ یہ فضیلت ہے، مریض دائمی لمحوں میں ٹھیک ہو جائے. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میرے تصور میں دور دور تک نہیں تھا کہ مجھے اس وقت تقریر کرنے کے لیے آنا پڑے گا. شہادت حسین کمیٹی کے ارکان نے تقریر کرنے کے لیے ان لوگوں کو مدعو کیا تھا، اور دونوں مقررین بحمد اللہ تعالی بہت اچھا بولے. اللہ ان کے زور بیان کو اور سلامتی اور جولانی عطا کرے. آمین تو کہو. وقت ابھی کم و بیش 40 منٹ کا جلسہ ختم ہونے میں، اور مفتی صاحب ضرورت سے زیادہ تھکے ہوئے. آپ کو احساس ہو یا نہ ہو، مگر ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے احساس ہے کہ یہ کتنے کمزور ہیں اور کتنے تھکے ہوئے ہیں. اب مجبوری میں اس وقت بلی کا بکرا مجھے ہی بننا پڑے گا. اب تھوڑی دیر مجھے ہی آپ کے سامنے تقریر کرنی ہوگی. تو کیا آپ لوگ مقامی مسجد کے امام کو برداشت کر لیں گے تھوڑی دیر؟ سن لے گا نا؟ کیونکہ ہمارے بیرونی علماء بہت بڑے بڑے خطبہ ہیں. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اسٹیج پر بہت بڑے شاعر ہیں، اور شاعر نہیں، شاعر گھر ہے. کتنے خاندانوں کی پرورش ان کے قلم کی جنبش اور ان کے لفظوں کے اچھل کود سے ہوتی جا رہی ہے. میں اسٹیج والوں سے کہوں گا، یہ جلسہ ہمارا نہیں، جلسہ آپ کا ہے. جیسے بیرونی لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، میرا بھی سپورٹ کیجیے، ورنہ ہم آپ کا سپورٹ نہیں کریں گے. میں 4 مصرے حلیم بھائی کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. پڑھوں؟ جنتی
شاد ہے دوزخی مر گیا. جنتی شاد ہے دوزخی مر گیا. قاتل ابن مولا علی مر گیا. دوزخی شاد ہے, جنتی شاد ہے دوزخی مر گیا. قاتل ابن مولا علی مر گیا. تیر جس پہ چلا اب بھی زندہ ہے وہ, تیر جس نے چلایا وہی مر گیا. تیر جس پہ چلا ابھی زندہ ہے وہ, تیر جس نے چلایا وہی مر گیا. اردو نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ نا, کیسے سمجھیے گا, ہم کو معلوم ہے. اردو کیسے سمجھیے گا, ہم کو معلوم ہے. نبی کے دین کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا. میں جانتا ہوں آپ کیسے بولیے گا. نبی کے دین کا رستہ کبھی نہیں چھوڑا. علی کے لال نے سجدہ کبھی نہیں چھوڑا. غموں کی دھوپ ہو چاہے ستم کی بارش ہو, حسین تو نے مصلی کبھی نہیں چھوڑا. غموں کی دھوپ ہو یا کہ ستم کی بارش ہو, حسین تو نے مصلی کبھی نہیں چھوڑا. اور حلیم صاحب 4 مصرے اور میں کوشش کر رہا ہوں. حیرہ ہے عقل, حیرہ ہے عقل, عشق مگر کھیل رہا ہے. بدل دے کیا, سبحان اللہ بولیے نا. حیرہ ہے عشق, حیرہ ہے عقل, عشق مگر کھیل رہا ہے. انگشت رسالت سے کمر کھیل رہا ہے. اے کتنا اثر فاطمہ زہرا کے لہو میں, تلوار سے شبیر کا سر کھیل رہا ہے. اے کتنا اثر فاطمہ زہرا کے لہو میں, تلوار سے شبیر کا سر کھیل رہا ہے. ابھی بھی آپ نہیں سنا پا رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں جب تک نہیں سنا پائیے گا تب تک میں آپ کو سناتا رہوں گا. میں یہ شعر بھی نظر کر رہا ہوں حلیم عاطف صاحب کو. علامہ آصف اقبال صاحب کی توجہ مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی نہیں طلب کر سکتا. سمجھے, یہ جس وادی میں رہتے ہیں کالے پتھر بھی رات کو جگنو کی طرح چمکتے ہیں. ہم لوگ تو چٹکلیے آدمی ہیں. ذکر حسین شہر شہر گاؤں گاؤں میں, بولو نا. ذکر حسین شہر شہر گاؤں گاؤں میں ہوتا رہے گا. عشق و وفا کی فضا میں کیسے یزیدیت کی تپش اس کے پاس ہو, اسلام ہے حسین کے سجدے کی چھاؤں میں. اسلام ہے حسین کے سجدوں کی چھاؤں میں. تھوڑا سا رنگ جمائیے پھر انشاءاللہ تعالی. اے بچہ بیٹھ بیٹھ, صرف اتنا ہی کہا کہ تو تباہ ہو گیا تم لوگ. بیٹھو. آج ڈھول بجائے جا رہے ہیں, سنو, ڈھول بجائے جا رہے ہیں, منہ سے کیروسین تیل نکالا جا رہا ہے, ٹیوب لائٹ پھوڑی جا رہی ہے. ایک سے ایک جوکر ملیں گے سماج میں جو روڈ پر کرتب اور کرشمہ دکھا رہے ہوں گے. کرتب اور کرشمہ دکھا رہے ہوں گے, ایک سے ایک ہوں گے. اپنے کالے اور گھناؤنے کرتوت سے عظمت حسین کے چہرے پر یہ گرد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. مگر نقل کے انگوں کو کہہ دو کہ تیرے اچھل کود کرنے سے حسین کی عظمتوں کا خون خشک نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے جڑوں میں اصغر کا لہو کا قطرہ ہے. بولیے سبحان اللہ, بولیے. جائیے روڈ پر, میں آیا ہوں نا, آیا ہوں اور جان بوجھ کے اس کو رکھ کے آیا ہوں.
اس کی دو صورت ہے، اردو سمجھیے گا. تقریر سننے بہت آج دیکھیے. کپڑا ایک مگر اس کی صورت دو. اگر یہ سر سے ہے تو دوپٹہ. کپڑا ایک صورت دو. اگر یہ سر سے ہے تو دوپٹہ، اور اگر یہ سر سے نہیں گلے سے ہے تو پٹا. اگر یہ سر پر ہو تو دوپٹہ، گلے میں ہو تو پٹا. اور گلے میں پٹا انسانوں کے نہیں ہوتا، جانوروں کے ہوتے ہیں. کہ گھر کی بیٹیوں کو دوپٹہ اڑاؤ گے یا پٹا لگاؤ گے. اگر پٹا لگاؤ گے تو جانوروں کی طرح چلیں گی، اور اگر دوپٹہ اڑاؤ گے تو کربلا میں خون میں نہانے کے بعد بھی زینب کی طرح اسلام کا جھنڈا لہراؤ گے. ایک مرتبہ کہو یا حسین. ایک دم ترنم میں یا حسین مت کہو. یہ روڈ پہ ہونے دو. یہاں سے ہاتھ اٹھا کر ایک بار کہو پورا مجمع، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. معمولی آدمی کا نام حسین ہے، معمولی آدمی کا. گاؤں کے کونسلر اگر تیرے بیٹے کو کھلا لے تو جھومتا نہیں. کونسلر نے میرے بیٹے کو گود لیا ہے. اگر ایم ایل اے لے تو بغیر چولہا کا تیرے دل میں کباب بن جائے. ایم ایل اے نے میرے بیٹے کو گود لے لیا. یہ فاطمہ کا حسین ہے جسے کونسلر نے گود نہیں کھلایا، پیغمبر کے سردار نے گود کھلایا ہے. سبحان اللہ بولو. صداقت کے پیکر ابو بکر نے کھلایا ہے، عدالت کے شہنشاہ عمر نے کھلایا ہے، سخاوت کے پیکر عثمان نے کھلایا ہے. اب ایک کربلا میں حسین کے بازوؤں میں طاقت یوں ہی نہیں ہے، فاتح خیبر نے اپنا لہو پلایا ہے. کیا سمجھا حسین؟ سگر دتوں کا ہاسپٹل سے نکلنے والا، جینت اور مڈ لینڈ سے نکلنے والا سمجھا حسین کو؟ کیا سمجھا حسین کو؟ کسی چمین اور ڈائی نے مائی کا پیٹ ٹگرا دیا ہو اور بچہ نکل گیا ہو، وہ بچہ سمجھ رہا ہے حسین کو. حسین وہ نہ کل اس کا جواب تھا، نہ آج جواب ہے، نہ قیامت تک جواب ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سنو حسین کس کو کہتے ہیں؟ ہاسپٹل کا مال نہیں ہے، نرسنگ ہوم کا مال نہیں ہے، ڈائی کا بائی پاس کیا ہوا بچہ نہیں ہے. مسکرائیے، اتنا ڈینجر نہیں بنائیے گا میں تقریر بھول جاؤں گا. مسکرائیے، میرے اپنے لوگ ہیں. ہاں سبحان اللہ کہیے گا. میرے حسین مفتی صاحب کی بلا دعا دیں گے. مدینے کی زمین ہے، میں آنکھ بند کر کے تقریر کر رہا ہوں. مدینے کی زمین ہے، مسجد نبوی ہے، دن کا وقت ہے. اکیلا محبوب دو جہاں ہے، اکیلا بدر الدجا ہے، اکیلا شمس الضحیٰ ہے.
اکیلا محل ہوتا ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، کبھی اتر ہے، کبھی دکھن ہے، کبھی اوپر ہے، کبھی نیچے نظر ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، بدن میں عجب تلاش ہے، عجب جستجو ہے، نگاہوں میں عجب طرف ہے، پیشانی کی لکیروں میں نہ جانے کون سا جذبہ تسلیم ہے، کبھی کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے باہر بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے، نہ ابو بکر آ رہا ہے، نہ عمر آ رہا ہے، نہ عثمان آ رہا ہے، نہ علی آ رہا ہے، نہ بلال آ رہے ہیں، نہ طلحہ آ رہے ہیں، نہ زبیر آ رہے ہیں، نہ ابو ہریرہ آ رہے ہیں، نہ ابو ذر آ رہے ہیں، نہ عبد الرحمن آ رہے ہیں، کوئی نہیں آ رہا ہے، نبی پسینے میں بھیگے ہیں، اچانک کوئی آنے والا آیا ہے، تو وہ کوئی مرد نہیں ہے، نبی کی چچی حضرت ام الفضل آ رہی ہے، کہا یا رسول اللہ اس موسم میں اتنا پسینہ کیوں ہے، اتنے بھیگے ہوئے کیوں ہے؟ کہا اے ام الفضل بڑے موقع پر آئی ہو، تیری ہی ضرورت تھی۔ کہا بولیے نا یا رسول اللہ، ہر کام کرنے کو میں تیار ہوں، آپ کی غلامی تو میری مغفرت کی سند ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا اے ام الفضل میں باپ ہوں، فاطمہ بیٹی ہے، میں باپ ہوتے ہوئے بیٹی سے کیسے پوچھوں اس کا بیٹا کب ہوگا، اس کا بچہ کب ہوگا، اس کا لڑکا کب ہوگا؟ شرم آ رہی ہے۔ اے ام الفضل تو عورت ہے، ذرا میری بیٹی سے حال پوچھنا، ایک بچہ آج ہونا چاہیے، وہ بچہ کب پیدا ہوگا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا، وہ بچہ کب تولد ہوگا؟ سیدہ ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ گھبرائیے مت، میں منٹوں میں خبر لے کر جا رہی ہوں، کمرٹی والوں ذہن سے نیا پرانا کا مزاج اتارو اور اپنی سماعتوں کو دھو دھا کر میرے قریب لاؤ، تب آصف اقبال کو سمجھ پاؤ گے، تب مولانا اقبال مصباحی کو سمجھ پاؤ گے، تب مولانا شرافت کو سمجھ پاؤ گے، تب مولانا مختار صاحب کے سفر کی صعوبتوں اور کٹھنائیوں کو سمجھ پاؤ گے۔ حضرت ام الفضل جا رہی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں نے فاطمہ کو کال کیا، شان فاطمہ میں قدم رکھا، مکان فاطمہ میں قدم رکھا، جیسے ہی فاطمہ تو زہرا پہ نظر پڑی چونک گئی، دیکھا ایک بچہ سیدہ فاطمہ کی گود میں کھیل رہا ہے اور سیدہ فاطمہ کے کلیجے سے لگا ہوا ہے۔ اب میں کمرٹی میں اردو بول رہا ہوں، عربی میں جواب دینا مفتی صاحب قبلہ، یہ بیٹا سیدہ فاطمہ کی گود میں ایسا لگ رہا تھا آصف صاحب جیسے تاکہ حرم پر کسی نے تقدس کی شمع جلا دیا ہو۔ آپ سے بولیے، آپ ہاتھ بٹھائیے مت میری، سبحان اللہ بولیے۔ عورت نے عورت کو دیکھا، عورت نے عورت کو دیکھا، غور سے دیکھا، بنظر عمیق دیکھا، بنظر تحقیق دیکھا، لپک کے پوچھا بیٹی فاطمہ تیرا یہ بیٹا کب پیدا ہوا؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں دادی جان چند منٹ پہلے۔ پہلے سمجھو، آپ سمجھنا میری بات کو، نرسنگ ہوم میں بھی ڈیلیوری سمجھ رہے ہو، ہاسپٹل کی ڈیلیوری بھی سمجھ رہے ہو، ہوم ڈیلیوری بھی سمجھ رہے ہو، سب سمجھ رہے ہو۔ آج سمجھنے کی کوشش کرو، کس حسین کے نام پہ تم ڈھول بجا رہے ہو، کس حسین کے نام پر تم نظریات و خرافات کر رہے ہو، کس حسین کے نام پہ کلیجہ پیٹ رہا ہے گھاما۔ عقل تمہاری کہاں گئی؟ وہ ہڑیا پیٹا جاتا ہے جو خالی ہو، وہ دیکچی بجائی جاتی ہے جو خالی ہو۔ ذرا بولنا استقبال کرو نا، وہ برتن آصف صاحب بجایا جاتا ہے جو خالی ہو۔ ابے جن کا خالی ہے وہ بجا رہے ہیں، ہمارے سینے میں تو عشق مصطفیٰ ہے۔ بولو بولو بولو، ہمارے سینے میں تو عشق ابو بکر ہے۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، ہمارے سینے میں تو محبت عمر ہے، ہمارے کلیجے میں تو عشق سے عشق عثمان ہے، عشق مولا علی ہے۔ اب ایک خالی ہڑیا بجانے والوں کے پیچھے مت چل، چل اسے رام احمد رضا کے پیچھے، جس کے کلیجے میں مصطفیٰ کا
عورت کی نظر سے دیکھا. ارے بولنا. عورت نے عورت کو عورت کی نظر سے دیکھا. عورت نے عورت کو عورت کی نظر سے دیکھا. سر یہ لائے ام الفضل نے کہا بیٹی تو بھی عورت ہے میں بھی عورت ہوں. حسین کے نام کو معاذ اللہ داغدار کرنے والا سنو, میں ایک مفتی کی موجودگی میں بول رہا ہوں, ایک امام, چند اماموں کی موجودگی میں بول رہا ہوں. سر اے بیٹی فاطمہ یہ کیسے ہوگا؟ بولا کیسے دادی جان؟ کہا جب بچہ پیدا کرتی ہے ایک عورت نا تو اس کے لیے بچے کی ولادت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ خون اور پانی ہو, گندگی کا بہاؤ ہو. اگر وہ چکنا پن نہ ہو تو بچہ زندہ بچے گا امکان نہیں ہوتا. اے فاطمہ اگر یہ چند منٹ پہلے پیدا ہوا تو وہ گندگی کہاں ہے؟ وہ خون اور پانی کا بہاؤ کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ نے شرم سے آنکھیں بند کی. کہا دادی جان آپ جو کہتی ہیں صحیح ہے, مگر قسم پروردگار کی آج جب یہ بیٹا ہونے لگا نا درد کا احساس ہوا, آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولی نا تو میرا بیٹا زمین میں تھا, اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا لیا. اور دھیرے میں آپ نے لے لیا, کلیجے سے لگا لیا. کوئی گندگی نہیں, تیار ہونا, کوئی ناپاکی نہیں, کوئی غلاظت نہیں, کوئی خون اور پانی نہیں ہے. ام الفضل دوڑی دوڑی میرے نبی کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد کہتی یا رسول اللہ آج تو بڑا غضب ہو گیا, آج تو بڑا غضب ہو گیا, آج تو بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ دنیا میں کوئی عورت بچہ جنتی ہے تو پہلے بھی خون آتا ہے, بعد میں بھی خون آتا ہے, پہلے بھی گندگی ہوتی ہے, بعد میں بھی گندگی ہوتی ہے, مگر آج تیری بیٹی, آپ کی بیٹی نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے, نہ پہلے گندگی ہے نہ بعد میں گندگی ہے. تب میرے سرکار فرماتے ہیں ڈالتے ہوئے ایک پھول کی ڈالی سے پھول توڑا ہے اور توڑ کر فرمایا اے ام الفضل فرمانا بتانا کہ جب پھول کی ڈالی سے پھول پہ, جب پھول کی ڈالی پہ پھول آتا ہے تو کیا پہلے بھی پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے اور بعد میں بھی پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوتا. نظر دیکھتی رہتی ہے, شاید گل پہ گلوں کا تبسم نظر آتا ہے, نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی. تب نبی نے پلٹ کر کہا اب فیصلہ کر لے کہ دنیا میں جب پھول کی ڈالی پر پھول کھلے نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی, آج تو جنت کی ڈالی پہ پھول کھل گیا ہے, آج کیسے پانی آئے گا؟ ایک منٹ, ام الفضل فیصلہ کر. سبحان اللہ, نہیں چلے گا, ہاتھ اٹھا کر بولو یا حسین. ام الفضل فیصلہ کر کہ جب پھول کی ڈالی پر پھول کھلے نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی, اب تو جنت کی ڈالی پہ پھول کھلا ہے. اے ام الفضل اعلان کر مصطفیٰ بھی پاک ہے, علی بھی پاک ہے, فاطمہ بھی پاک ہے, اور آنے والا حسین, آنے والا حسین پاک ہے. اب بتاؤ اکھاڑا کھیل کر غلط کام کرو گے؟ تعزیہ کے پیچھے گھومو گے؟ کاہے لکڑی کے بنائے ہوئے تعزیہ کے پیچھے گھوم رہے ہو؟ تم تعزیہ سے کم ہو کیا؟ تم سے بہتر کہیں تعزیہ ہے؟ ابے اس میں کاغذ کا پھول لگا, اس میں خوشبو کا امکان ہے. حضرت مفتی معظم صاحب, کاغذ کا پھول لگا, 3 سوتیا سے لکڑی باندھ دی گئی, شولہ کاٹ کر, تھرموکول کاٹ کر سیٹنگ کر دیا گیا, اس کے پیچھے گھوم رہے ہو. کاش تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہوتا کہ تم کتنا خوبصورت تعزیہ ہے. اب تم پہ قرآن کی تلاوتیں لگی ہوئی ہے, تم پہ سجدے کا پھول لگا ہے, قرآن کا پھول لگا ہے, رکوع کا پھول لگا ہے, نماز کا کلندر لگا ہوا ہے. غلط رسموں کی طرف جاتے ہیں. حسین رونے کا نام نہیں, حسین پڑھنے کا نام ہے. اگر آپ لوگ چاہو تو میں تقریر کروں تقریر کروں. سنیے, حسین بے سہارے کا نام نہیں,
حسین بے سہارے کا نام نہیں ہے. جب تک دیکھوں گا نہیں کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں اس وقت تک میں جملہ نہیں دوں گا. حسین بے سہارے کا نام نہیں. حسین بے اختیار اور مجبور کا نام نہیں. حسین پاورفل کا نام. حسین پاورفل کا نام. پاورفل. آج لوگ روتے ہیں کلیجہ پیٹتے. علی مازک صاحب آپ جیسے بزرگ آدمی کی توجہ چاہوں گا. کلیجہ پیٹتے ہائے حسین لٹ گئے, حسین کٹ گئے, میرا گورو کا بلّا شاہ مرا تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ابے عقل کے اندر اتار عصبیت کی آئینہ آنکھوں سے اور ابو بکر کی صداقت کا چشمہ لگا آنکھوں پر. آنکھوں پر لگا, آنکھوں پر لگا. سن میری محبت دیکھ, میری عقیدت دیکھ. میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین. 5 منٹ ہے, سننا ہے تو سن لو. میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین. ابھی ختم کر دوں گا. میرے حسین, میرے حسین. توقیر الہآبادی صاحب الہ آباد جائیے گا تو کہیے گا کلکتے میں ایک مولوی ہے جو تقریر کر لیتا ہے. میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین, میرے حسین. یہ کفن کہنے والوں کو بے سہارا کہنے والوں میرے حسین. جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے, میں محتاط آدمی ہوں, مفتی صاحب کے بغل میں رہتا ہوں, کوئی غیر شرعی جملہ استعمال نہیں کروں گا. جس کو مصطفیٰ نے سنبھال لیا ہو وہ گر نہیں سکتا. جسے مصطفیٰ نے سنبھالا ہو وہ گر نہیں سکتا. اس لیے حسین گرے نہیں مفتی صاحب. حسین زمین پر آئے, حسین زمین پر آئے, حسین زمین پر آئے, 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 آئے. جیسے ہی آئے, جیسے ہی آئے, آنکھیں بند ہیں, آنکھیں بند ہیں, آنکھیں بند ہیں. خوشبو نے کہا کوئی ہے, مہک نے کہا کوئی ہے, نور نے کہا کوئی ہے, تصور نے کہا کوئی ہے, عشق نے کہا کوئی ہے, محبت نے کہا کوئی ہے, پیار نے کہا کوئی ہے, خون نے کہا کوئی ہے, لہو نے کہا کوئی ہے, کردار نے کہا کوئی ہے. پھٹ سے میرے حسین نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھولی, دیکھا سامنے نانا جان بیٹھے ہیں. حسین نے لپک کر اپنے نانا کا ہاتھ پکڑا ہے. نانا جان آپ, نانا جان آپ. جان نے طرف کر کہا اے حسین تیرا گھوڑا بڑا لمبا تھا, تو بڑی اونچائی سے زمین پر آیا ہے, تم کو چوٹ تو نہیں لگی ہے, تم کو تکلیف تو نہیں لگی ہے, کربلا کے پتھروں نے تمہیں زخمی تو نہیں کیا, تم کو لہو لہم تو نہیں کیا. میرے حسین نے آنکھیں کھول کر نانا کی کلائی کا زور سے پکڑی ہے. اے نانا جان ابھی میں زمین پہ آیا کہاں ہوں. تو حسین کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نانا جان ذرا ماضی کی طرف چلا جائے گا, حلیم بھائی اگر اسٹیج پر ہے تو میرے جملوں کو وہ سراہیں گے. نانا جان ذرا پیچھے چلیے نا, کا چلو نا, تاکہ اب آئے اسلام کا زمانہ ہے, اسلام کا اول دور ہے. اب سامنے کعبہ کے دروازے پر ہے, آپ کے سامنے جی ابو جہل آتا ہے. آپ نے کہا اے ابو جہل کب تک تو بھاگے گا اسلام سے, اب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا. اے نانا جان ابو جہل نے زمین پر جھک کر ایک پتھر اٹھایا تھا اور پتھر کا نشانہ لے کر آپ کی پیشانی پہ مارا تھا. یا رسول اللہ پیشانی پھوٹ گئی تھی. ہاں حسین پیشانی پھوٹ گئی, لہو بہنے لگا, خون سفر پہ آ گیا, لہو جو ہے روا دبا ہو گیا. کہا نانا جان کیا ہوا؟ کہا میرا خون سر سے چلا, لبوں کا پیشانی تک آیا, کپٹے تک آیا, رخسار تک آیا, بال تک آیا, گردن تک آیا, کلیجے تک آیا, سینے تک آیا, پیٹ تک آیا, شکم تک آیا, کمر تک آیا, ران تک آیا, پیروں تک آیا. اب وہ لہو زمین پر آنے والا تھا. وہ پروردگار نے کہا جبریل تو سدرا پر ہے اور میرے لہو, میرے نبی کا لہو زمین پر آ رہا ہے. جس نبی کا سایہ میں نے زمین پر نہیں رکھا اس پیغمبر کا لہو کیسے زمین پر ہوگا؟ اے جبریل آگے بڑھ اور اس سے پہلے کہ میرے نبی کا لہو زمین پر آئے اپنے پاؤں پہ روک لے. نانا جان بتائیے نا, کہ جبریل نے پاؤں پہ روکا تھا, آپ کے لہو کو روک لیا تھا, اٹھا لیا تھا. میرے نال میرے مصطفیٰ کہتے ہیں ہاں حسین, ہاں حسین. جبریل نے اپنے پاؤں پہ روک لیا, تب حسین نے کلائی زور سے پکڑ کر کہا نانا جان وہ آپ کا مرتبہ تھا کہ لہو جب گر رہا تھا تو جبریل نے پاؤں پہ روکا. آج پتا نہیں جبریل آئے کہ نہیں آئے, مگر جب میں نیچے آ رہا تھا ماں فاطمہ نے آچر بڑھا دیا, ماں فاطمہ نے بہت بڑھا دیا. حسین کرنی فاطمہ
حضرات اس لیے میں ان 4 مصروں کی اب گفتگو ختم کروں، مگر پہلے ایک اعلان سن لیجیے۔ کل بڑی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد بزم شبیر کا پروگرام ہوگا۔ سبحان اللہ کون کہے گا؟ آنا ہے نا؟ ہاں؟ کب آنا ہے؟ ظہر سے پہلے؟ کب آنا ہے؟ ظہر سے پہلے جماعت سے ظہر کی نماز پڑھو، پروگرام سنو، اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھو، سمجھے؟ گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو تو پلٹ کے آگے گھر پہ روزہ افطار کرو۔ انشاءاللہ تعالی کل بڑی مسجد کے اس کھلے اجلاس میں تقریباً 3 سوا 3 بجے ہمارے مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے، سمجھے؟ اور مسلحان بڑی مسجد کی طرف سے ان کا استقبال کیا گیا۔ سبحان اللہ کا آنا ہے، وہاں آنا ہے نا؟ اور یہاں سے جانے کے بعد نماز پڑھنا ہے نا فجر کی؟ زور سے بولو، زور سے نماز پڑھنی ہے نا؟ بکلول مت بنو، پاگل مت بنو، سمجھے؟ بینک میں جانے کے لیے آدھار کارڈ پاکٹ میں، ٹرین میں جانے کے لیے آدھار کارڈ پاکٹ میں، پلین میں چڑھنے کے لیے آدھار کارڈ، ارے آدھا آپ لوگ بولو نا، پاکٹ میں۔ بڑے پڑھے لکھے ہو بھائی آپ، زندگی کا سفر کرو، منسٹروں کے دفتر آفس کاریالے میں جاؤ تو آدھار پاکٹ میں، ٹرین پلین دیگر قانونی جگہوں پہ چلو تو آدھار پاکٹ میں۔ جنت میں جانے کی تمنا ہے، آدھار کارڈ ہے یہ نہیں، آدھار کارڈ ہے ہی نہیں۔ جیسے ہماری سینٹرل حکومت نے اعلان کیا گزشتہ دنوں، آدھار کارڈ ریفیوز، اب باپ دادا کا جنم پرمان پتر دو تب تمہارا آدھار کارڈ بنے گا، ووٹر لسٹ میں نام رہے گا۔ یہ بھارت کا قانون ہو سکتا ہے، مگر جنت کا آدھار کارڈ بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، اہل بیت سے وفا کا درس لو، نمازوں کی پابندی کرو، جب جاؤ گے تو کارڈ بھی نہیں دکھانا ہوگا، حسین کہیں گے کہ میرا ہے، علی کہیں گے کہ میرا ہے، عباس کہیں گے کہ میرا ہے۔ اب مفتی صاحب قبلہ آ رہے ہیں، دعا کریں گے، جلسے کا اختتام ہوگا، اس لیے 4 مصرے سن لیجئے اور میں آپ سے رخصت ہوں۔ سبحان اللہ پہلے کہیے گا کہ بعد میں؟ پہلے کہیے گا، بعد میں بھی کہیے گا۔ لہو سے پھول وفا کا کھلا رہے ہیں حسین، اتنا دھیرے بولتا ہے، باہر کے لوگ تھے تو چلا چلا کے بول رہا تھا۔ لہو سے پھول وفا کا کھلا رہے ہیں حسین، جفا کی موت کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین، بدن سے کٹ کے جدا ہو گیا ہے سب لیکن بلند لہجے میں قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ بیٹھ جاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کر مفتی صاحب کا استقبال کرو، نعرہ لگا کر، نعرے تکبیر۔